اهدنا الصراط المستقيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، سوال یہ ہے کہ جو نکاح کے موقع پر مہر دیا جاتا ہے تو یہ مہر دینا ضروری ہے یا پھر نہ دیا تب بھی چل جائے گا؟ اس بارے میں جو ہے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، مہر کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ فرض اور واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ تو لہٰذا یہ مہر کا دینا ایک شوہر پر واجب اور فرض ہے۔ اب اس کی حد کیا ہے؟ اس حوالے سے اسلام نے کوئی حد بندی نہیں کی، نہ کم کی نہ زیادہ کی۔ جہاں پر سمجھوتا ہو جائے یا جہاں پر عرف میں یعنی لوگوں کے درمیان میں، اس علاقے میں، اس شہر میں، اس ملک میں جو رواج چلتا ہے اس کے مطابق مہر دیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مہر نقد دیا جائے یا اس کو ادھار رکھا جائے۔ افضل اور بہتر یہی ہے کہ مہر کو فوراً دے دیا جائے، نقد دیا جائے، اور اگر کسی وجہ سے حالات کے اعتبار سے نقد نہیں دیا جا سکتا تو کچھ حصہ نقد دے دیا جائے اور کچھ حصہ باقی رکھا جائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ رضامندی سے اس پورے مہر کو پوری طرح سے ادھار بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ جیسے ہی شوہر کی استطاعت ہو جائے، شوہر کے پاس اتنی رقم آ جائے یا جو چیز بھی اس نے مہر میں طے کیا ہے وہ اس کے پاس جمع ہو جائے تو وہ اس سے سبکدوش ہو جائے، اس فرض کو یا اس واجب کو ادا کر دے۔ ہمارے معاشرے میں بڑا عجیب و غریب ایک منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ مہر یا تو اتنا معمولی رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھئی مہر کا کم رکھنا سنت ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض مہر اگر دیکھے جائیں تو آج کی تاریخ میں وہ لاکھوں تک بھی پہنچتے ہیں۔ شوہر کی کیا استطاعت ہے یا بیوی کو وہ کتنا درجہ دے رہا ہے اس مہر سے سمجھ میں آتا ہے، تو لہٰذا بہت زیادہ حقیر معمولی بھی نہ رکھا جائے اور نہ اس کی بہت بڑی نمائش کی جائے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ وقت پر مہر کو ادا کر دے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ بندہ پوری زندگی گزار لیتا ہے، جب اس کے مرنے کا وقت آتا ہے تو بیوی کو ہلایا جاتا ہے، جھنجھوڑا جاتا ہے، اس کو نہ جانے کیا کچھ کہہ کر اس کی زبان سے کہلوایا جاتا ہے کہ کہو کہ میں نے مہر معاف کر دیا۔ اور اگر مان لیجئے کبھی غلطی سے بیوی اچانک انتقال کر جائے تو یہ اس پر ایک قرض ہے، اور بعض لوگوں کی تو نیت ہی یہ ہوتی ہے کہ یہ مہر دینا کس کو ہے، اس لیے بڑی بڑی رقم، بڑی بڑی چیزیں مہر میں طے کی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کو سن لیں تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک مہر ادا نہیں کیا یا جن کی نیتوں میں ابھی بھی جھول ہے کہ کیا دینے کی ضرورت ہے، بیوی ہی تو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما رجل تزوج امرأة على ما قل من المہر او کثر، کوئی بھی آدمی کسی عورت سے کسی ایک متعین مہر کے اوپر، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، طے شدہ مہر پر اس نے شادی کر لی، لیس فی نفسہ ان یؤدی الیہا حقہا خدعہا، اور اس کے دل میں یہ کھوٹ ہے کہ یہ مہر میں نے لکھوانے کو تو لکھوا دیا، اعلان کرنے کو تو کر دیا، قاضی نے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کر دیا، اب اس کو دینا کون ہے؟
یہ اس کی نیت اور ارادہ ہو تو اس نے پہلی چیز اس کے ساتھ دھوکہ کیا. یعنی جس شادی کی بنیاد دھوکے پر ہو تو سوچ کر دیکھیں آگے کے حالات کیا ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمات، اور یہ مہر دیے بغیر وہ مر گیا، ولم یؤدیها الیہا حقہا، مہر کی ادائیگی سے پہلے وہ مر گیا، لقی اللہ یوم القیامہ وہو زان، کل قیامت میں جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کا شمار زانیوں میں سے ہوگا، وہ زندگی بھر زنا کرتا رہا. تو لہٰذا اس مہر کو معمولی نہ سمجھیں. پہلی بات تو مہر کو یہ جو بہت معمولی رقم طے کی جاتی ہے اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. جو عرف چل رہا ہے، جو وقت چل رہا ہے اس کے حساب سے مہر دیا جائے، وقت پر دیا جائے، اور اگر کبھی آگے پیچھے بھی ہو تو کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو کسی طرح سے بندہ ادا کر دے. ایسا نہ ہو کہ اس کی موت ہو جائے اور یہ مہر اس پر قرض کے طور پر یا فرض کے طور پر باقی رہا ہو تو کل قیامت میں اللہ کے سامنے وہ زانی بن کر پیش ہو تو یہ کسی صورت پہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احق الشروط ان یوفی بہ ما استحللتم بہ الفروج، تمہارے اوپر جو شروط ہیں، جو چیزیں ادا کرنے کی ہیں، ان میں سب سے زیادہ حقدار یہ ہے کہ تم جس مہر کی بنیاد پر اپنی بیوی کی شرمگاہ کو اپنے لیے تم نے حلال بنا لیا تھا اس کو پہلی فرصت میں ادا کر دو، ورنہ یہ خیانت شمار ہوگی، دھوکہ شمار ہوگا، باطل طریقے سے مال کھانے کا ایک سبب بن جائے گا. اور ایسی حالت میں بندہ جو ہے وہ اس دنیا سے جب رخصت ہوگا تو کسی صورت میں بھی وہ ایک اچھے انسان کے طور پر رخصت نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے. حقوق العباد کی ادائیگی کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور حقوق العباد میں کسی قسم کی تلفی کرنے یا کسی کو نقصان پہنچانے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.